آپ کی جو بھی آمدنی ہے اس میں اضافہ ہونا چاہیے. جہاں آپ کام کرتے ہیں اگر آپ کو 2.5 لاکھ روپے ملتا ہے, کسی کو 5 ملتا ہے, کوشش کریں کہ 5 والا کام آپ ڈیلیور کرنا شروع کریں, آپ ویلیو دینا شروع کریں تاکہ آپ کی آمدنی 5 ہو جائے, 10 ہو جائے, فردر ہو جائے. کام کی بات کرو, ٹو دا پوائنٹ بات کرو. لائف لمیٹڈ ہے. 12-13 سال زندگی میں ہم نے کام کرنا ہوتا ہے. نیند, سونا, نہانا, اٹھنا, جانا, آنا, ٹریول, کپڑے چینج کرنا, سب باقی یہی سارا کچھ ہے. اور ایسیٹس جو ہیں یہ آپ کو, یہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ایویڈنس ہوتے ہیں کہ آپ ایک پروگریس کرنے والے کامیاب انسان ہیں. یہ آپ کا ایویڈنس ہے کہ میں نے 50 لاکھ کی پراپرٹی لی تھی, اب اللہ کا شکر ہے وہ 80 کی ہو گئی ہے, کروڑ کی ہو گئی ہے. میں نے یہ لیا تھا, میں نے یہ پیمنٹ کری ہے. یعنی جو پیمنٹ آپ کرتے ہیں نا وہ کیش میں نہیں رہتی, وہ ایسیٹ میں کنورٹ کر جاتی ہے, اور وہ اتنی بھی نہیں رہتی, وہ پروفٹ کے اندر کنورٹ ہو جاتی ہے. تو یہ چھوٹی چیز, معمولی چیز ہے. یہ جو آپ نے 1 کروڑ کی پراپرٹی خریدنی ہے, 50 لاکھ کی پراپرٹی خریدنی ہے, 2 کروڑ کی پراپرٹی خریدنی ہے, اور یہ آپ انسٹالمنٹ میں بھی ہے اور ڈاؤن پیمنٹ ہے, یہ تو ایزیلی آپ مینیج کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد عقیل ہے, آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی وین ٹی وی. ہم ریئل اسٹیٹ سیل کرتے ہیں, اپارٹمنٹس, آفیسز, شاپس, اور وہ بڑی مہنگی ریئل اسٹیٹ ہے کیونکہ یہ جینون ریئل اسٹیٹ ہے. یہ رینٹل انکم دیتی ہے, پیسیو انکم, یہ اپریشیٹ ہوتی ہے. یعنی 2-3-4 سالوں کے بعد آپ کا پیسہ ہی ڈبل ہو سکتا ہے. دبئی دیکھ لیں, سنگاپور, UK, US, باقی ملکوں میں بہت مہنگا ریئل اسٹیٹ ہے, اور پاکستان میں خود بہت مہنگا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اگر پہلی پراپرٹی نہیں لی نا تو پھر آپ کا سفر نہیں شروع ہوا. پہلی پراپرٹی آپ کو لینی ہوگی. جیسے ڈاؤن پیمنٹ پہ آپ اگر اسٹوڈیو 1 بیڈ چھوٹا یونٹ لے لیتے ہیں اور اس کو مینیج کر کے آپ اپنے نام کرا لیتے ہیں, آپ پیمنٹ کر دیتے ہیں, ایک چیز آپ کی بن جاتی ہے. 0 سے 1 پہ آنا بہت مشکل ہے. کچھ بھی کسی بھی کام میں ہے نا, آپ 0 سے 1 آنا بہت مشکل ہے. 1 سے 2, 2 سے 3, پھر آپ جاتے جائیں گے, پھر آپ کو پتہ نہیں ہوگا کب آپ کہاں پہنچ گئے. اور اگر آپ ایک پراپرٹی اور ایسٹ لے لیتے ہیں نا تو پھر آپ بے شمار ایسٹ اور پراپرٹی بنا لیں گے. اب اس میں پرابلم کیا آتا ہے, اس میں تھوڑی دلیری چاہیے ہوتی ہے, اس میں کمٹمنٹ دینی ہوتی ہے, اس لیے آپ کو وہ اپنی انسٹالمنٹ پوری کرنی ہوتی ہے. آلدو کہ ہم ٹائم دے دیتے ہیں لوگوں کو, تھوڑی ریلیکسیشن دیتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی وہ مینیج کر لیں, کیونکہ یہ کانٹریکٹ ہوتا ہے دونوں طرف سے, ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں, اور اس طرح سے وہ ان کا ایسٹ بن جاتے ہیں اور وہ پھر امیر ہو جاتے ہیں, اور وہ یعنی وہ پیسیو انکم ان کی جنریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ ایک انسان اگر 20 سال میں کام شروع کرتا ہے, 60 میں وہ ریٹائر ہوگا, اس سے زیادہ تو کام ہی نہیں کر سکتا نا وہ. اگر وہ بہت ہوگا تو 65 میں ریٹائر ہوگا. لیکن اگر وہ 20 سے ہی اپنے ایسیٹس بنانا شروع کر دیتا ہے, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 یعنی جتنے بھی, اب کیا فائدہ ہوتا ہے کہ جب وہ 40 کا ہوتا ہے تو اب اس کو ایکسٹرا آمدنی آ رہی ہے, ہر طرف سے آمدنی آ رہی ہے, تو وہ رچ ہو گیا, اور سالڈ رچ ہو گیا کہ پیچھے ایسیٹس ہیں اور ان کی قیمت بھی 20 سال میں لیا تھا اور 40 سال میں تو کئی گنا ڈبل ہو چکی ہوگی. تو وہ بھی بڑا زبردست ہو گیا فارمولا. پھر وہ پیسے انکم آتی رہتی ہے, پھر وہ 40 پہ ریٹائرڈ ہو جائے, 45 پہ, 50 پہ, 60 پہ, جب بھی اس کا دل کرے دنیا گھومے, سیر کرے, کچھ نہ کرے, ٹھیک ہے نا, اس کو پیسے انکم آ رہی ہے. یہ کام ہم کرتے ہیں لوگوں کو سکھانے کا. لیکن دیکھیں, اپنے آپ کو کوالیفائی کرنا وہ آپ کی ذمہ داری ہے. صبح اٹھ کے ایکسرسائز کریں, واک کریں, اپنے مائنڈ کو پازیٹیو بنائیں. آپ کی جو بھی آمدنی ہے اس میں اضافہ ہونا چاہیے. جہاں آپ کام کرتے ہیں آپ کو 2.5 لاکھ روپے ملتا ہے, کسی کو 5 ملتا ہے, کوشش کریں کہ 5 والا کام آپ ڈیلیور کرنا شروع کریں, آپ ویلیو دینا شروع کریں تاکہ آپ کی آمدنی 5 ہو جائے, 10 ہو جائے, فردر ہو جائے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگوں کو یقین نہیں ہے. یقین اس لیے یہ میڈیا دیکھتے رہتے ہیں, سوشل میڈیا, الٹے سیدھے گوسپ, جی فلانے کے مکان گر گیا ہے, فلانے کا بچہ مر گیا, فلانے کا جو ہے نا گھر میں کچھ نہیں ہے, فلانے کی طلاق ہونے والی ہے, یعنی یہ بکواس. یہ خواتین بھی ریڈیو شروع ہو جاتے ہیں ان گھروں میں, جو جائے نا ان کے پیسے نہیں ہوتے, ادھر خواتین بھی شروع ہو جاتی ہیں, بندے بھی شروع ہو جاتے ہیں. ان کا کام ہی یہی ہے, اپنے آپ کو خواہ کے دھوکے میں انہوں نے رکھا ہوا ہے. یہی لوگ جو ہیں کچھ نہیں کر پاتے, کیونکہ جو ہی آپ وائبریٹ کر رہے ہیں نا, جو ہی سوچے ہیں, یعنی ادھر سے آپ بیٹھو 2 منٹ, 5 منٹ, 10 منٹ, آدھا گھنٹہ, پتہ لگتا ہے دنیا تو ختم ہی ہونے والی ہے, اور دنیا میں مصائب و علم کا انبار لگے ہوئے ہیں. اس لیے ان لوگوں کے پاس اگر بیٹھے نا کہ جو ترقی کر رہے ہیں, امیر ہیں, پیسہ کما رہے ہیں, پروجیکٹس کر رہے ہیں, نئی چیزیں بنا رہے ہیں, پراپرٹیز خرید رہے ہیں, آمدنی بڑھا رہے ہیں, پروڈکٹ بنا رہے ہیں, کوئی سٹارٹ اپ, کوئی انٹرپرینورشپ ہے, کوئی بزنس ہے, کوئی چیز بیچ رہے ہیں, بریانی بیچ رہے ہیں, چاول بیچ رہے ہیں, سبزی بیچ رہے ہیں, فلانا, تو وہ اپنی سیل کی بات کو, جو کل سیل اچھی ہوئی تھی, آج سیل کم ہے, فلاں چیز ریکوائرمنٹ ہے, فلاں ڈیمانڈ ہے,
یہ کریں گے تو بہتر ہوگا, وہ دکان مل جائے نا ٹھکانہ ادھر ہو جائے تو وہ بہت بہتر ہے, اگر ملازم مل جائے تو یہ کام کو ادھر کھول دیں, بڑا کر دیں, اس کو ایسے کر دیں, اگر پیچھے سے ہمیں مال زیادہ مل جائے تو ان کی باتیں کچھ اور ہیں. جو ہی باتیں ہوں گی نا وہی آپ کا فیوچر اور مستقبل ہوگا. اپنی باتوں کو چینج کریں. ہم بڑے پریکٹیکل آپ کو باتیں بتاتے ہیں. لوگ ٹیلی فون پہ لمبے لمبی باتیں, اچھا اور فلاں, وہ کام کی بات کرو, ٹو دا پوائنٹ بات کرو. لائف لمیٹڈ ہے, 12-13 سال زندگی میں ہم نے کام کرنا ہوتا ہے. نیند, سونا, نہانا, اٹھنا, جانا آنا, ٹریول, کپڑے چینج کرنا, سب باقی یہی سارا کچھ ہے. 12 سے 13 سال آپ نے کام کرنا ہے, تو 12-13 نہیں کریں, اس کو فوکس کریں, زیادہ اچھا کام کریں, تاکہ کام بیسیکلی ہم نے اس لیے کرنا ہوتا ہے کہ اس سے ہماری پروڈکٹیوٹی انوالو ہوتی ہے. کام کیوں کرنا ہوتا ہے؟ کام اس لیے کرنا ہوتا ہے کہ ہم زندگی میں آئے ہیں, زیرو تھے, اب ہم نے گرو کرنا ہے. گروتھ انسان کی الٹیمیٹ نیڈ ہے. گروتھ کے اندر ہمیں ہیپینس ملتی ہے, سیٹسفیکشن ملتی ہے, کانفیڈنس ملتا ہے. یہ سارا ریکوائرڈ ہوتا ہے انسان کو. جو انسان گرو نہیں کر رہا وہ رکا ہوا نہیں ہے, وہ پیچھے جا رہا ہے. جو پیچھے جا رہا ہے, دلدل میں جا رہا ہے, اس کی امیدیں, اس کے کیا خیالات اور سوچیں ہوں گی. لہذا اگر آپ رینگ سکتے ہیں تو رینگیں آگے کی طرف, پیچھے کی طرف نہیں, آگے کی طرف. اگر آپ یعنی چل سکتے ہیں تو آگے کی طرف چلیں. اگر آپ دوڑ سکتے ہیں تو آگے کی طرف دوڑیں. اگر آپ اڑ سکتے ہیں تو آگے کی طرف اڑیں, کیونکہ آپ کی زندگی کا مزہ اور لطف ہی کچھ اور ہوگا. اور ایسیٹس جو ہیں یہ آپ کو, یہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ایویڈنس ہوتے ہیں کہ آپ ایک پروگرس کرنے والے کامیاب انسان ہیں. یہ آپ کے پاس ایویڈنسز ہیں کہ میں نے 50 لاکھ کی پراپرٹی لی تھی, اب اللہ کا شکر ہے وہ 80 کی ہو گئی ہے, کروڑ کی ہو گئی ہے. میں نے یہ لیا تھا, میں نے یہ پیمنٹ کری ہے. یعنی جو پیمنٹ آپ کرتے ہیں نا وہ کیش میں نہیں رہتی, وہ ایسیٹ میں کنورٹ کر جاتی ہے, اور وہ اتنی میں نہیں رہتی, وہ پروفٹ کے اندر کنورٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جب آپ فارمولہ پورا سمجھ جائیں گے جو ہم آپ سے بیان کرتے ہیں, ایک تو وقت ضائع نہیں کریں, اپنے کام پہ فوکس کریں, سوچ بڑی رکھیں, کچھ بنانے کا سوچیں. اگر 20 میں ہے تو جو بھی پہلی آمدنی ہے اس سے انویسٹ کرنا شروع کریں, کمانا شروع کریں, اور کمانا کے بعد اس کو انویسٹ کرنا شروع کریں, تاکہ وہ آپ کا پیسہ, وہ بیج بھی ساتھ میں گرو. آپ تو گرو ہوں گے ہی, 1 2 3 4 5 بیج بھی آپ کے بڑے ہو رہے ہیں, وہ درخت بن جائیں گے. خوبصورت ماحول ہوگا جس کے اندر آپ زندگی بسر کریں گے. اور آگے جو اولاد ہے اس کے اوپر تلوار نہیں لٹک رہی ہوگی مہنگائی کی, بے روزگاری کی, وہ ایک اسٹیبلش طریقے سے آگے جائیں گے. ہمارا پڑوسی ملک ہندوستان, میں بچہ تھا تو سیالکوٹ میں جو ہم جہاں رہتے تھے, جہاں ہمارا اسکول تھا, تو جاتے ہوئے دائیں بائیں پوری مارکیٹس بند ہوتی تھی. وہ سارا وقت بند ہی نہیں, 20 سال ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ آپ, وہ پھر اب پتہ چلا کہ وہ ہندو چلے گئے تھے اور سکھ چلے گئے تھے, اور ان کے وہ کاروبار تھے. جب وہ گئے ہیں تو پیچھے مسلمانوں کی تو کوئی اتنی حیثیت نہیں تھی نا, ان کی دکانوں میں ملازم تھے, تو وہ پھر انہوں نے پوری مارکیٹس ہی بند رہی, وہ پھر پیچھے آ گئے. وہ پھر آج تک وہ آباد نہیں ہو سکی اس طرح کی. اور وہ ہندوستان $4 ٹریلین کی اکانومی ہے. وہ آج بھی بڑے ادھر بڑے بزنسز ہیں, آلدو کہ غربت بھی ہے وہاں پہ, سب کچھ ہے, لیکن بزنسز بھی تو ہے نا. ٹاٹا کمپنی پاکستان کے ٹوٹل جو ہمارا پورا جو سسٹم ہے, ہاں جی, ٹرن اوور ہے, آپ سمجھ لیں جو ٹوٹل جی ڈی پی ہے $365 ارب, اس سے زیادہ تو ایک ٹاٹا کمپنی کا جو ٹرن اوور ہے. شرمندگی کی بات ہے یہ. آج کاروبار کرنا اتنا مشکل ہے, آپ کے سامنے تو ہم بڑی اچھی باتیں لے کر کے آتے ہیں, اتنا ڈیفیکلٹ ہے کہ وہ نیچ لوگ جو ہیں وہ کاروباری بندے کو چلنے ہی نہیں دیتے, اس کو کھینچ کے پیچھے رکھتے ہیں. نیچ لوگ اس لیے کہتا ہوں کہ انسان جب اپنے لیول سے, انسانیت کے لیول سے گر جائے تو وہ کیڑا ہوتا ہے, وہ انسان نہیں ہوتا. انسان اشرف المخلوقات ہے, وہ کسی کو سپورٹ کرتا ہے, وہ کسی کو اچھی بات بتاتا ہے, وہ گائیڈ کرتا ہے, وہ رہنمائی کرتا ہے, وہ اس کو اویئر کرتا ہے, وہ اس کی پروگرس کے اندر خوش ہوتا ہے, وہ اس کو ترقی کی طرف لے کر کے جاتا ہے. میرا ایمان ہے اشرف المخلوقات ہوگا تو یہ ہوگا, ادروائز وہ انسانیت کے لیول سے گرا ہوا ہوگا. اگر کوئی رکاوٹ ڈالتا ہے آپ کے کام میں, اگر کوئی آپ کی کامیابی میں خوش نہیں ہے, تو انسانیت کے لیول سے گرا ہوا ہے وہ بیسیکلی. سو ہمیں اپنے لیول کو اپ گریڈ کرنا ہے. تو پھر یہ جو پیسہ, پراپرٹی, خوشحالی, خوشی, صحت, تندرستی, یہ ساری معمولی چیزیں انسان کا. انسان بہت بڑا ہے. اس نے کہا ہے نا, جو ٹونی رابنس نے کہا ہے کہ اویکن دا جائنٹ ودن, کہ ہمارے اندر ایک اتنا بڑا دیو طرح کی چیز ہے, پاورفل چیز ہے. ٹھیک ہے نا, اتنا بڑا ہے کہ یعنی فرض کریں نیو یارک شہر کے 4 شہر جو ہے, نیو یارک جیسے 4 شہر انسانی انرجی کے ساتھ اس کی لائٹیں جل سکتی ہیں. اتنا بڑا انسان کے اندر انرجی ہے. ٹھیک ہے نا. تو پرابلم وہاں ہوتی ہے کہ جب لوگ اپنی
سطح، اپنی لیول اپنے اس سے نیچے ہوتے ہیں، اور وہ بہت خطرناک صورتحال ہے انسانوں کے معاملے میں. تو لہذا آپ اگر دلیری کریں گے، ہمت کریں گے، کمٹمنٹ دیں گے، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی، کیونکہ اللہ بہادروں کے ساتھ ہوتا ہے. اور بزدلوں اور کمزوروں اور یہ تو وہ تیار ہی نہیں ہے. آپ سوچو کوئی کسی کو کیا سپورٹ کرے گا جب وہ اگلا تیار نہیں. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. قرآن کی یہ آیت کا ترجمہ ہے اور علامہ اقبال نے اس کو شاعری میں پرویا ہے. تو یہ آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو اس میں ساری سمجھ آئے گی کہ اللہ نے انسان کو کیا کمال بنایا ہے. تو یہ چھوٹی چیز، معمولی چیز ہے. یہ جو آپ نے 1 کروڑ کی پراپرٹی خریدنی ہے، 50 لاکھ کی پراپرٹی خریدنی ہے، 2 کروڑ کی پراپرٹی خریدنی ہے، اور یہ آپ انسٹالمنٹ میں بھی ہے اور ڈاؤن پیمنٹ ہے، یہ تو ایزیلی آپ مینیج کر سکتے ہیں. اس سے آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں پروڈکٹیو انسان ہے. اس طرح آپ اپنے سمجھتے ہیں میں ذمہ دار اور رسپانسبل ہوں. آپ کا جو سیلف، جو آپ کی آئیڈینٹی ہے نا، وہ بہت زبردست ہو جاتی ہے. یہ ضروری ہے انسان کے لیے تاکہ وہ ایک مطمئن اور خوشحال زندگی جیے. پراپرٹی ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.